أشهد أن محمدًا رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم. کل میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ قرآن حکیم میں سورۃ البلد کے بعد 4 جو سورتیں ہیں ان کو ایک مشترک عنوان ان کے لیے میں نے تجویز کیا ہے 4 سورہ نور و ظلمت. ان 4 سورتوں کے شروع میں قسمیں ہیں. چنانچہ پہلی سورت میں قسموں کا حصہ بہت بڑا ہے. جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا سورہ تکویر میں اذا الشمس کوورت سے چل کر 13 آیتیں چلی تھیں اور اس کے بعد ایک آیت آئی تھی جس پر کہ ان سب چیزوں کو جا کر پھر مرکوز کیا گیا علمت نفس ما احضرت. لیکن سورہ انفطار میں صرف 4 آیتوں کے بعد وہ مضمون آیا اور زیادہ کھل گیا. وہی ترتیب یہاں ہے. اس میں یہ دیکھیے کہ 8 آیتیں آئیں گی کہ جس میں قسمیں ہیں اور 2 آیتوں میں پھر جواب القسم ہے. کس بات پر قسم کھائی گئی ہے اور وہ بڑا مرکزی مضمون ہے, بنیادی مضمون ہے. اگلی صورت میں سورۃ اللیل میں قسموں والا حصہ کم ہو جائے گا اور وہ بنیادی مرکزی مضمون مزید کھلے گا. پھر اس میں سے جو ایک پہلو ہے اس مضمون کا وہ پھر اپنے نقطۂ عروج کو پہنچے گا سورۃ الضحیٰ میں. اس طرح تدریجاً یہ مضمون آگے بڑھ کر مکمل ہو رہا ہے. والشمس وضحاها قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی. والقمر اذا تلاها اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے. تلاها تلا یتلو پیچھے آنا, فالو کرنا. قرآن مجید کی تلاوت کا لفظ بھی اسی لیے پڑھنے کے لیے تلاوت کیا ہے کہ آپ اس کے ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. بسا اوقات انگلی بھی ساتھ چلتی ہوتی ہے. جو زیادہ ماہر نہیں ہوتے ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سطر کو چھوڑ کے اس پہ آ جائے, انگلی ساتھ چلاتے ہیں. اور اسی سے پھر یہ اس قدر معنی پیدا ہو گئے کہ قرآن مجید پڑھنے کا جو حقیقی مقصد ہے اسے فالو کرنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اس کا اتباع کرنا ہے. اس اعتبار سے بہترین لفظ جو ہے وہ اختیار کیا گیا. لیکن لغوی معنی اس کے کیا, کسی کے پیچھے آنا. تو قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ چڑھنے کی, اور قسم ہے چاند کی جبکہ اس کے پیچھے آتا ہے. والنہار اذا جلاها اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ اس کو روشن کر دیتا ہے. اگرچہ شکل تو یہ ہے کہ سورج سے دن روشن ہوتا ہے, لیکن یہاں اس میں بہت لطیف نقطہ پیدا کیا ہے کہ دن ہوتا ہے تو ہمیں سورج نظر آتا ہے, تو گویا کہ دن نے سورج کو نمایاں کیا ہے. اس لیے کہ آگے اس کا ہم پتن آ رہا ہے واللیل اذا یغشاها اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ اس کو یعنی سورج کو ڈھانپ لیتی ہے. سورج کو رات نے ڈھانپ لیا, دن نے گویا کہ اس کو نمایاں کر دیا. والسماء وما بناها اب دیکھیے جوڑے جوڑے آ رہے ہیں یہ سورج اور چاند, دن اور رات. والسماء وما بناها اور قسم ہے آسمان کی اور جو اسے بنایا, تعمیر کیا. والارض وما طحاها اور قسم ہے زمین کی جبکہ اس کو پھیلا دیا, بچھا دیا, بچھونا بنا دیا. والنفس وما سواها اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اس کو بنایا اور درست کیا, اس کو نیک سکھ سے درست کیا, اس کا تسویہ کیا, اس کو سنوارا. فألهمها فجورها وتقواها یہاں تک کہ اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہامی طور پر رکھ دیا, الہام کر دیا اسے, اس کا فجور بھی اور اس کا تقوی بھی. اب یہاں قسم کھائی گئی قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. جس نے بھی اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا, اور جس نے اسے مٹی میں دفن کر دیا وہ ناکام ہو گیا. اصل مضمون یہ ہے مرکزی 2 آیات کہ انسان کے پاس کوئی ایک امانت ہے, اس کا ایک نفس ہے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اس نفس کو جس نے پاک کر لیا, سنوار لیا, بنا لیا, جس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں, تعمیر سیرت, تعمیر خودی, کریکٹر بلڈنگ. ایک انسان اپنی شخصیت کو بناتا ہے. تو جس نے تو صرف بنانا لیکن اس کے علاوہ پاک کرنا, بنانا اس معنی میں کہ تمام رذائل سے اس کو پاک کیا جائے اور فضائل سے اسے سنوارا جائے, اسے منور کیا جائے, مزین کیا جائے. تو جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا, مزین کر لیا, فضائل سے مرصع کر لیا, مسجع کر لیا, وہ کامیاب ہو گیا. خواہ یہاں پر اس کے پاس جائیداد نہ بنی ہو, دولت اس کے پاس جمع نہ ہوئی ہو, دنیا والے اس کو جانتے بھی نہ ہو, وہ غیر معروف آدمی ہو, کچھ بھی ہو. یعنی ایک معیار ہے کامیابی ناکامی کا جو ہم لوگوں کے سامنے رہتا ہے. کامیاب کون ہے؟ زیادہ پیسے والا, زیادہ دولت والا, جو زیادہ پروفیشن میں شائن کر گیا, بزنس میں آگے نکل گیا, کسی بھی اعتبار سے. لیکن اس میں ذرا قد افلاح من زکاها, اصل میں کامیابی اور فلاح تو اس کی ہے. اور یہ فلاح کے لفظ پر ہم غور کر چکے ہیں سورہ مومنون کے شروع میں کہ یہی جو انسان کی اندرونی شخصیت ہے, انا یا خودی,
جسے ہم کہتے ہیں سیلف، جس کو کہ فروائڈ نے سیلف قرار دیا ہے، اس سیلف کو اپنی اڈ اور لیبیڈو کے تسلط سے آزاد کرانا اور پھر اس کو بلڈ کرنا، اس کو ڈیولپ کرنا، تعمیر خودی، یہی علامہ اقبال کا فلسفہ ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہیں خزانہ تھا، آپ نے کھود کر اس میں سے خزانہ نکالا، تو یہ ہمارا سیلف جو ہے، ہماری خودی جو ہے، یہ بھی در حقیقت ہمارے اس حیوانی وجود کے اندر دفن ہے۔ اس حیوانی وجود کے اندر سے اس کو برآمد کرنا، جیسے کہ آم کی گٹھلی پھٹتی ہے تو اس میں سے 2 پتے نکلتے ہیں تو اس سے آم کا درخت بننا شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ جو میں نے آپ کو اپنشد کا جملہ بھی سنایا تھا کہ مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دی مٹیریل شیٹس وچ انکمپاس ہز ریئل سیلف۔ اصل خودی، اصل انا، اصل میں وہ کون ہے؟ یہ میرا وجود ہے، یہ میرا جسم ہے، یہ میرے ہاتھ ہے، یہ میرے پاؤں ہیں، لیکن میرا میں ایک پوزیسو موڈ میں ایک پروناؤن آیا ہے، تو جو پوزیس کر رہا ہے جسم کو وہ کون ہے؟ وہ ایک اس کی اندرونی لطیف شخصیت ہے، اسے انا سے، خودی سے، سیلف سے تعبیر کرتے ہیں، اور در حقیقت وہ عبارت ہے اس روح سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہے اس میں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ تو اس مٹی کے ڈھیر میں اس روح کو ڈالا گیا ہے، اس کو برآمد کرنا اور اس کو بنانا اور سنوارنا، یہ ہے اصل کام انسان کا۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دسا یا دسو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی شخص کے ہاں اس زمانے میں، اس معاشرے میں کوئی خوشخبری آتی تھی کہ بچی پیدا ہو گئی ہے، تو ایک تو منہ چھپاتا پھرتا تھا وہ کہ بیٹی ہو گئی، میں بیٹی کا باپ شمار ہوں گا، اور سوچتا رہتا تھا کہ اسے میں اپنے پاس رکھوں، یدسھا فی التراب، یا اسے جا کے میں مٹی میں دباؤں۔ تو دسا یا دسو دبا دینا، تو یہ ہے کہ جس نے اپنی اس خودی کو اسی حیوانی وجود میں دبا دیا، ختم کر دیا، قد خاب من دساھا، وہ ناکام ہو گیا۔